أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین، وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہمارا اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے اور رمضان آنے میں بس 2 یا 3 دن بچا ہوا ہے، یعنی کہ رحمتوں کا، برکتوں کا اور اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ کچھ ہی دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینہ کے شروع ہوتی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سن لیجیے ذرا غور سے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کے روزے کا چاند نکل آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو ہمیشہ پورے ماہ میں رات اور دن میں 24 گھنٹے ایک اعلان کرتا رہتا ہے، اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگوں سنو، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ سوچ لیجئے رمضان کے مہینے کی اہمیت آج ہماری اور آپ کے نظروں میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ رمضان کے مہینے کو ایک الگ انداز میں لیتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ خریداری کریں گے وہ خریداری کریں گے، یہ بزنس کریں گے وہ بزنس کریں گے۔ میرے دوستو، یہ صرف اور صرف نیکی کا مہینہ ہے، عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکیوں کو انجام دینے والے آگے بڑھو، خوب نیکی کرو، وہ یا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کو انجام دینے والے باس آ جاؤ، اب تو رک جاؤ، برائیوں کو انجام مت دو۔ میرے دوستو، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جو 1 سے 2 دن کے بعد آنے والا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے جو سب سے پہلا اور ضروری کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم برائیوں سے رک جائیں اور ہوشیار ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کو زیادہ انجام دیں، اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ آج ہماری اور آپ کی جو حالت ہے کیا بتلاؤں، لوگ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پوٹی لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ انہیں اتنا کمایا تو میں اتنا کماتا ہوں، انہیں اتنا کمایا تو میں اتنا کماؤں گا، اگر وہ 1 گھر بنایا تو میں 2 گھر بناؤں گا، اگر وہ 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے تو میں 2 لاکھ روپیہ کماؤں گا۔ میرے دوستو، دنیا کے بارے میں پوٹی مت لگاؤ، دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے مت آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دین کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
عبادتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرو۔ اگر دین کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ سن لیجیے، ایک وہ صحابہ کرام تھے، ایک وہ ہمارے اسلاف تھے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم اور آپ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، دیکھیے ایک مرتبہ ہوا یوں کہ کچھ غریب صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ اے میرے آقا، بات دراصل یہ ہے کہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں وہ تو ہم سے جنت میں بہت آگے چلے گئے۔ دیکھیے فکر دیکھیے، وہ جنت میں ہم سے بہت آگے چلے گئے، انہوں نے اونچا اونچا مقام حاصل کر لیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھیے اب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارے مالدار صحابہ کرام دوست و احباب ہیں وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مال اور دولت سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہے وہ حج بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم حج نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہے عمرہ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم جو ہے عمرہ نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے مال سے جہاد بھی کر لیتے ہیں اور ہم جو ہے جہاد بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھیے فکر دیکھیے، آج ہمارے اندر یہ فکر ہے کہ رمضان میں ہم جو ہے یہ عبادت کریں گے وہ عبادت کریں گے، ہمارے نگاہ میں ہمارے پاس رمضان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہاں لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب سے ہم نے اور آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ رمضان میں میں کیا کیا خریدوں گا، کون سے کپڑے خریدوں گا، کون سے لباس خریدوں گا اپنے بیوی اور بچوں کے لیے، کیا کیا میں کھانے پکاؤں گا، چاول وغیرہ کا سب کا انتظام کر لیا ہوگا، بریانی وغیرہ افطار سحر سب کی پلاننگیں ہوں گی، عبادت کی پلاننگ نہیں ہے۔ وہ اصل نہیں ہے میرے دوستو۔ رمضان کی خریداری، رمضان کے نئے نئے جوڑے، رمضان کے نئے نئے کپڑے، یہ ہمارا مشن نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہمارا جو اللہ کی عبادت و بندگی ہونی چاہیے ہماری ٹارگٹ ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی فکر، کہا کہ مالدار صحابہ کرام آگے بڑھ گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں ایک عمل بتلا دیتا ہوں، اگر تم وہ کرنے لگو گے تو جو تم سے زیادہ مقام پا چکے، جو تم سے پہلے والے لوگ ہیں، تم ان کے مقام کو پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے بعد جو لوگ ہیں وہ تمہارے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں اگر وہ لوگ بھی ایسا عمل کرنے لگے تو تمہارے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو ہر فرض نماز کے بعد، تو تم جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ یہ مکمل حدیث ہے بخاری کے اندر۔ یہاں اس حدیث سے جو مجھے بتانے مقصود ہے وہ یہ کہ فکر دیکھیے، آج ہمارے اندر یہ فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، دکان کھولنے کی فکر ہے، لیکن عبادت کی فکر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ عبادت اور بندگی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہیلے اور بہانے کر کے اپنے رمضان کو مت برباد کرو۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے مہینے کو کچھ لوگ کس طرح سے برباد کر دیتے معلوم؟ نہیں میری طبیعت خراب ہے، چھوٹی موٹی طبیعت خراب اگر ہو گئی انسان ہر کام کرے گا۔ اگر بخار ہے تو رمضان میں دکان کھولے گا، اگر بخار ہے تو تجارتیں بھی کرے گا، اگر بخار ہے سردی ہے تو ہر کچھ کرے گا، لیکن عبادت نہیں کرے گا۔ بولتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، آج مجھے موشن ہو رہا تھا میں روزہ نہیں رکھا، مجھے الٹیاں ہو گئے میں روزہ نہیں رکھا۔ دکان کھولے گا اس میں الٹی رکاوٹ نہیں ہے، دکان کھولے گا اس میں موشن رکاوٹ نہیں ہے، دکان میں بیٹھے گا بار بار جائے گا آئے گا، لیکن عبادت میں یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ لگا کر کے رمضان کو مت برباد کرو، اس لیے کہ رمضان اگر گیا تو یہ پھر دوبارہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے، اس کی خیر اور برکتیں ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ اور سوچئے کہ جو انسان بیماری کا بہانہ بنا رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا، جو انسان بیماری کا بہانہ بنا رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، میں مسجد میں نہیں آ سکتا،
اگر اللہ اسے بیماری کے اندر مبتلا کر دے تو اللہ قادر ہے نا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کر کے ایک دن روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ اسے 15 دن بیمار کر دیتا ہے۔ تو آپ بیماری کا بہانہ بنا کر کے رمضان کو مس نہ کرو، رمضان کو نہ چھوڑو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بیماریوں کے اندر ملوث کر دے گا۔ آپ جو ہے میں بزی ہوں، بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ بزی کا بہانہ بنا کر کے رمضان کو مس نہ کرو۔ اور میں تو یہ کہوں گا میرے دوستو، علی وجہ البصیرہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں بزی ہوں، تو یہ جو بزی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ سن لیجیے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے مال اور دولت پیسہ کما رہا ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ وہ عذاب اس طرح سے ہے کہ انسان کو اللہ نے اس کے دنیاوی معاملات میں اتنا بزی کر دیا ہے کہ اللہ نے اس سے سجدے کا ذوق اور شوق بھی چھین لیا۔ اللہ نے اسے محروم کر دیا، وہ مسجد نہیں آ سکتا، بہانے کرتا رہتا، میں بزی ہوں، میں بزی ہوں، میں بزی ہوں۔ جب دیکھیے بزی، یہ آپ بزی نہیں ہیں، آپ کے اعمال نے، آپ کے برے اعمال نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا۔ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے کہ انسان رمضان جیسے مبارک مہینے میں وقت پر نماز نہ پڑھے، رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایک انسان روزہ نہ رکھے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اور میرے دوستو، رمضان آنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں اور یہ سنتا ہوں کہ ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رہتے، ہٹے کٹے لوگ روزہ نہیں رہتے۔ جی ہاں میرے دوستو، بہت سارے مسلمان تجارت کا بہانہ بنا کر کے، دکان کا بہانہ بنا کر کے، میں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کا بہانہ بنا کر کے، میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اس کا بہانہ بنا کر کے، میرے ماں باپ نے بچپن میں روزہ نہیں رکھوایا، اس کا بہانہ بنا کر کے بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ سن لیجئے، یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں، یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں جو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ روزہ رکھے نہ رکھے، اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے، اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ جو لوگ ہیلے اور بہانے کر کے روزہ نہیں رکھتے، ان کا دین اور اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ نہ ہی مسلمان ہیں اور نہ ہی مومن ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے لیکن لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے پہلا روزہ 12 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے، 12 مارچ سے یا 11 سے شروع ہوگا، تو لوگ جو ہے پہلا روزہ رکھتے، اب ہو گیا ختم۔ اس کے بعد پھر 14 روزہ نہیں رکھتے، پھر 15واں روزہ رکھتے، بولتے کہ بڑا روزہ ہے، پھر 27ویں کا روزہ رکھتے، یہ 3 روزہ رکھتے، اس کے بعد کوئی دوسرا روزہ اور تیسرا روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، ملک کے حالات کو دیکھو، اگر آپ بھی روزہ نہیں رکھو گے تو یہ ملک کے حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت و بندگی کر کے اپنی حالتوں کو بدلوا سکتے ہو۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا، ایسے لوگوں کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور ذرا غور سے سنی۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، کہا کہ چلیے، میں ساتھ میں چل پڑا، اور یہ خواب بولے تو یہ وہی ہوا، یہ ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ چل پڑا تو انہوں نے، ان دونوں فرشتوں نے مجھے کہا کہ پہاڑ پر چڑھیے۔ کہا کہ یہ تو مشکل پہاڑ ہے، میں اس پر کیسے چڑھ پاؤں گا؟ کہا کہ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کر دیتے۔ ان دونوں فرشتوں نے آپ کو اس پہاڑ پر چڑھایا۔ کہتے ہیں کہ جب میں چوٹی پر پہنچا تو وہاں پر بہت زیادہ چیخ اور پکار سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی چیخ اور پکار ہے؟ تو کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ میرے دوستو، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، سن لیجئے۔ اور اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں رات اور دن میں ہر وقت، افطاری کے وقت میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار کی آواز ہے۔ پھر اور آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا میرے نوجوان
اور بھائیوں اور بہنوں اور ہٹے کٹے لوگوں، ذرا سنو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں الٹے لٹکائے گئے ہیں، اللہ کی پناہ، اور ان کے کلے چیر دیے گئے ہیں، جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، اور ان سے خون ٹپک رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، خواب کے اندر دیکھا۔ یہ وحی ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی ہے، اسے قصہ کہانی نہیں سمجھو، یہ حقیقت میں ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی سخت عذاب دی جا رہی ہے؟ تب ان فرشتوں نے جو کہا تھا وہ سننے والی بات ہے۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عذاب آسمان اور زمین کے بیچ میں الٹا لٹکائے جانے کا عذاب، کلے چیرے جانے کا عذاب، خون ٹپکنے کا عذاب، یہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو رمضان میں روزہ تو رہتے تھے، ذرا غور سے سنیے، روزہ تو رہتے تھے لیکن وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی 2 منٹ 3 منٹ باقی ہے، 3 منٹ 4 منٹ باقی ہے، وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، ذرا کان کے پردے کو کھول لیجئے اور دل کے پردے کو بھی کھول لیجئے۔ 2 منٹ 3 منٹ پہلے اگر کوئی انسان روزہ کھول لیا، اور اتنی دیر اگر کوئی انسان بھوکا اور پیاسا نہیں رہا، روزہ نہیں رکھا، وقت سے پہلے جو انسان روزہ افطار کر لیا، اسے یہ سزا دی گئی، تو جو انسان صبح سے لے کر کے شام تک رمضان کے مہینے میں کھاتا اور پیتا ہے، اسے کتنی سخت عذاب دی جائے گی، اس کی سزا کیا ہوگی ذرا سوچ لیجیے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان کو 2 منٹ رمضان کے مہینے میں افطار کرنے کے 2 منٹ پہلے افطار کرنے کی یہ سزا دی جا رہی ہے، تو جو انسان صبح سے شام تک کھاتا رہے، جو انسان رمضان کے مہینے میں روزہ ہی نہ رکھے، ایسے انسان کو کتنی سخت سزا دی جائے گی، اللہ کی پناہ۔ اسی لیے جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بدبخت قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اب آپ لوگ جو ہے دل مت دکھا لیجیے، لوگ جو ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر دل دکھا لے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مولوی صاحب نے مجھے ہی کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف بیان کرنے والا ہوں، میں صرف بتانے والا ہوں۔ اگر کسی کو لڑنا ہے تو جا کر کے اللہ سے لڑے، اگر کسی کو لڑنا ہے تو جا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑے، میں تو اللہ اس کے رسول کی بات بیان کرنے والا ہوں۔ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں وہ انسان عبادت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح کی نماز نہ پڑھے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسے انسان کے بارے میں سن لیجیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین اور آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ میرے آقا کہ آپ نے آج ممبر پر جب قدم رکھا تو آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اسی وقت میرے پاس جبریل امین وحی لے کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو انسان رمضان کے مہینے کو پائے، جو انسان رمضان کے مہینے میں زندہ تھا، رمضان کا مہینہ اس نے پایا، لیکن رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا لیکن وہ انسان اپنی مغفرت نہ کروا سکا، رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی وہ انسان جہنم کے اندر داخل ہوا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، تو اللہ کا اعلان یہ ہے کہ اللہ اسے رحمت سے دور کر دے۔ جبریل امین نے یہ بد دعا دی۔ جبریل امین کون ہے؟ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنے والے ہیں، وہ تو نور ہے، نورانی مخلوق ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ گناہوں سے پاک مخلوق نے اللہ کا یہ اعلان سنایا، بد دعا دی کہ رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی وہ انسان جہنم کے اندر گیا تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا تھا۔ ایک روایت کے اندر ہے یہی باتیں، 3 الفاظ ہیں، ذرا غور سے سنیے کہ جو انسان رمضان میں کھاتا پیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسا انسان کتنا بڑا مردود ہے۔ سن لیجیے، لوگ مذاق اڑاتے کہا بھائی روزہ ہے، نہیں میں آج روزہ سے نہیں ہوں، میں کھاتا پیتا روزہ ہوں، بولتے روزے کا مذاق اڑاتے کہ میں کھاتا پیتا روزہ ہوں۔ میرے دوستو، ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے، زمین کے اندر دھسا دیے جاؤ گے اگر اسلام کے ارکان کو نہیں پورا کرو گے۔ یہ اسلام کا رکن ہے، یہ ایک اہم فریضہ ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔
ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ رغم انف عبد، کہ اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے، وہ انسان ہارٹ ہو جائے. یہ جو بولتے نا ہمارے آدمی کی زبان میں کہ ہارٹ ہو جائے، تو یہ مطلب ہے رغم انف عبد، وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے، مر جائے، ہلاک و برباد ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے. جو انسان رمضان کا مہینہ پایا اور وہ انسان اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اللہ کے پناہ. اور ایک تیسری روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ شقی عبد، کہ بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے، نالائق ہے، کمینہ ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. کتنے سخت جملے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتلایا تھا میرے دوستو. تو رمضان کے مہینے میں عبادتوں کو انجام دو، اور رمضان کے مہینے میں سنیے ذرا غور سے میں کیا کہنے جا رہا ہوں. رمضان کے مہینے میں ہاتھیوں سے ہوشیار رہو. اب چوکیے مت کہ مولانا آپ کیا بول رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہاتھیوں سے ہوشیار رہیے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی بات، تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک واقعہ بتلاتا ہوں، اس کے بعد بات کو سمجھاتا ہوں. ہاتھیوں سے ہوشیار کیسے رہنا. ہاتھی آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ بولیے بھائی، نہیں دیکھا ہے تو سنیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. جو موطا امام مالک ہے نا، وہ درس دے رہے تھے. تو جیسے ہی درس دے رہے تھے ان کے پورے شاگرداں ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک شور ہوا مدینہ کے اندر کہ مدینہ میں ہاتھی آ گیا، مدینہ میں ہاتھی آ گیا، مدینہ میں ہاتھی آ گیا. مدینہ والوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، وہاں ہاتھی نہیں پائے جاتے، وہاں جو ہے ہاتھی نہیں پائے جاتے. تو سارے کے سارے لوگ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے. سارے کے سارے لوگ چلے گئے، درس چھوڑ دیے چلے گئے. ایک آدمی نہیں گیا. ایک ایسا ان کا شاگرد تھا جو نہیں گیا، ان کا نام یحییٰ بن یحییٰ لیثی تھا، وہ نہیں گئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سارے لوگ ہاتھی دیکھنے گئے، تم کیوں نہیں گئے ہاتھی دیکھنے؟ کیا تم نے کبھی ہاتھی دیکھا ہے؟ تو امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ہاتھی نہیں دیکھا، لیکن میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں امام مالک سے علم حاصل کرنے آیا ہوں. کیا کہا کہ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے مدینہ نہیں آیا ہوں، میں امام مالک سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں مالک کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں. میرا وہ ٹارگیٹ، وہ مقصد نہیں ہے. اور جانتے ہیں میرے دوستو، آج کی تاریخ میں وہ روایت ہی زیادہ لی جاتی ہے جس کی سند میں امام یحییٰ بن یحییٰ ہو، امام مالک سے روایت کرنے میں. وہ جتنے لوگ تھے نا سب غائب ہو گئے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو قائم نہیں رکھا. لیکن وہ ایک انسان جس کو اپنا مقصد کا علم تھا، جو ہاتھی دیکھنے نہیں آیا تھا، جو علم حاصل کرنے آیا تھا، اللہ نے اس کے نام کو زندہ رکھا، اور اسی کی روایت سب سے زیادہ معتبر ہے موطا امام مالک کی سند میں. تو میرے دوستو، رمضان آ رہا تو آپ بھی ایسے ہی بنو. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ آپ کس لیے مسجد کے اندر آ رہے ہیں؟ اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ کا میں نے ٹاپک ہی لگایا تھا کہ رمضان کس لیے آ رہا ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے ہیں، کر رہے کیوں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، غیبت اور چغلخوریاں بھی کرتے ہیں. جی ہاں میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ رمضان کے روزے رہتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور تو اور ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے رمضان کے مہینے میں لوگ غیبت اور چغلیاں کرتے ہیں. اور تو اور ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ غیبت اور چغلیاں تو کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک فتنہ تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے امام اور مؤذن کے بارے میں غیبت زیادہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں. وہ حافظ جی اسے قرآن ہی چاہتا نہیں، کیسا لالی ہے کہ یہ دیکھیے مولوی صاحب کو نماز ہی پڑھانے نہیں آتا، خود جو ہے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا، اور جو ہے عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، عربی نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ فتوے جھاڑتے رہتے. تو رمضان کے مہینے میں یہ فتنہ زیادہ ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. اور تو اور ہے کہ اب دیکھیے الحمدللہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مسجد کا ماحول جو ہے بہت اچھا ہے. پوری دنیا کے جو سفیر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں کا جو ماحول ہے ویسا کہیں بھی نہیں. یہاں کے ماحول کو بھی گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیبت کر کے، چغلخوری کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے. میرے دوستو، رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم غیبت کریں،
روزہ رکھے اور جھوٹ بولے. جو لوگ غیبت اور چغلخوری کرتے ہیں نا ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہے. سنیے حدیث, بخاری کی حدیث ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ, کہ جو انسان روزہ کی حالت میں, جو انسان روزہ رکھ کر کے روزے کی حالت میں جھوٹ, غیبت, چغلخوری نہ چھوڑے, ایسے لوگوں کے بھوک اور پیاس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. سن لیجیے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خالی بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے, وہ ہاتھی والوں کی طرح ہیں آپ بھی, کہ بس ایک بھیڑ کی طرح آ رہے, کہاں تو آیا تو آپ اپنے مقصد کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے. یہ اللہ کو مطلوب مقصود نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں, آپ پیاس کو برداشت کریں. نہیں میرے دوستو, آپ ایسا کام مت کرو. یہ روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں. اللہ کا ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس برداشت کرے اور غیبت چغلخوری بھی کرے. اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے, بلکہ روزہ تو اس بات کا نام ہے کہ انسان جو ہے غیبت سے, جھوٹ سے, چغلخوری سے اور بے حیائی والے باتوں سے, اس سے بچے. یہ اصل روزہ ہے. جی ہاں میرے دوستو, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اگر تم روزے کی حالت میں ہو, اگر تمہارے سامنے میں کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی چغلخوری کر رہا ہے, تو اسے کہہ دو بھائی میں روزہ کی حالت میں ہوں, میں یہ سب کام نہیں کروں گا. اللہ اکبر. آپ کہہ دو, آپ ملاحظہ مت دیکھو, یہ عبادت کا معاملہ ہے. لوگ ملاحظہ دیکھتے رہتے ہیں, وہ فیس دیکھتے رہتے ہیں. اب سامنے والے کو بولے تو اچھا نہیں رہتا, وہ بھی جو ہے نا لیپا پوتی کرنا شروع کر دیتا. آپ مسجد میں آئیے, آرام کیجئے, اللہ کی عبادت و بندگی کیجئے, ہاں مسجد سے رشتہ جوڑیے, لیکن غیبت چغلخوری کے لیے مت بیٹھو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اسلاف کرام روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ذرا غور سے سنیے, ہمارے اسلاف اور ہمارے ولیاء کیسے تھے اور ہم کیسے کم بختہ ہیں. آ کر کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ ہم نے اپنے روزے کو بچانے کے لیے مسجد میں آ کر کے صحبت, مسجد میں آ کر کے ہم بیٹھ گئے تاکہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں, نہ ہم کسی کی غیبت کریں, نہ کوئی ہمارے سامنے میں غیبت کرے. ایسا بولتے. اور ایک ہم اور آپ ہیں مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر یہ غیبت کرتے, مسجد میں بیٹھ کر کے چغلخوریاں کرتے رہتے, مسجد میں بیٹھ کر کے کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے رہتے. مسجد میں بیٹھ کر کے لوگ جو اتنا زور زور سے بات کرتے, کئی مرتبہ کہا گیا یہ بات, گئے سال کی بات بول رہا ہوں کہ مولانا ہم نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ جو ہے بات کرنے لگ جاتے ہیں, زور زور سے بات کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیے اب مسجد میں بیٹھ کر کے آپ جو ہے اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں. ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ ہماری مسجد کو آنا چھوڑ دیا, تو میں نے کہا کہ بھائی آپ جمعہ میں تو پہلے رہتے تھے, میرے مرید ہیں, آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ مولوی صاحب میں کیا بتلاؤں, میں آپ کے مسجد میں آتا ہوں عشاء کی نماز میں درس وغیرہ کے لیے, تو لوگ جو ہے مجھے بولتے ہیں کہ غیبت کرو, چغلخوری کرو, مجھے پکڑ لیتے ہیں, اسی لیے میں نہیں آ رہا ہوں. یہ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے اسی لیے میرے دوستو رمضان, غیبت اور چغلخوری تو ہمیشہ حرام ہے. یہ مت سوچ لیجیے کہ مولوی صاحب بولے صرف رمضان میں نہیں کرنا باقی کر سکتے, یہ ہرگز نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ حرام ہے. آپ جو ہے روزے کی حالت میں اس سے بچو, ورنہ اس روزے کی مثال کیسے ہوگی؟ ایک سڑے ہوئے بدبودار انڈے کی طرح ہوگی. آپ دکان پر جاتے ہیں کہ بھائی ایک انڈا دو, ایک انڈا دیتے ہیں, لیتے ہیں, وہ اوپر سے بہت اچھا رہتا, سفید رہتا, بھاری بھی رہتا ہے. جب گھر لے کر کے آتے پھوڑتے ہیں تو وہ انڈا جو ہے خراب رہتا ہے, بدبودار رہتا ہے, اس کا جو زردی ہے کالا پڑ گیا رہتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جو لوگ اپنے روزے میں غیبت اور چغلخوری کرتے ہیں نا, ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوگا کہ روزہ تو رکھ لیں گے, بھوک اور پیاس تو برداشت کر لیں گے, لیکن جب قیامت کے دن اجر اور ثواب دینے کی باری آئے گی تب انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں, انہوں نے اپنے روزے کو کن کن چیزوں سے برباد کر لیا ہے. تو میرے دوستو روزے کی حالت میں اور کبھی بھی آپ جھوٹ, غیبت اور چغلخوری سے بچو. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا ہم بیپار بغیر جھوٹ کے نہیں کر سکتے. اگر ایسی بات رہتی تو اللہ جھوٹ کو حرام ہی نہیں کرتا, اس لیے کہ انسان کے پیٹ کا مسئلہ رہتا. اگر جھوٹ بولے بغیر بیپار نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ جو ہے بزنس سے بولتا کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو, لیکن ایسی بات نہیں ہے. جھوٹ تو بولنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے.
تو روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلخوری کر کے اپنے آخرت کو مت برباد کرو، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اس فتنے سے بچو کہ امام اور مؤذن اور مسجد کے لوگوں پر کمنٹس کرنے سے بچو، نہیں تو جانتے ہیں ایسی موت مرو گے کہ مرنے کے وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، جی ہاں، آئیے اس بارے میں بھی ایک بات بتلا دیتا ہوں، باتیں بہت ہیں، یہ سب تاریخی بات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک کتاب لکھی الدرر الکامنہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، محمد بن عبداللہ اس کا نام تھا، جب یہ مرنے لگا تو اس کی زبان باہر ہو گئی، کتے کی طرح باہر ہو گئی، اور اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ جی ہاں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوا، کس لیے ہوا سنیے، ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوا کہ یہ جو انسان تھا یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الٹا سیدھا بولا کرتا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں بہت جب دیکھو ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا، تو مرنے سے پہلے اس کی زبان لٹک گئی، چہرہ کالا پڑ گیا۔ تو جو لوگ جو ہے علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، کامنٹ کرتے رہتے ہیں، مؤذن صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اب مؤذن یہ حافظ صاحب کے پیچھے رمضان میں زیادہ پڑے رہتے ہیں۔ اب حافظ صاحب ہے بھائی، جو وہاں ٹھہرتا ہے اسے معلوم رہتا ہے کہ بھائی کتنا پسینے چھوٹ جاتے، اب کچھ بھول گیا تو دیکھیں پورے گاؤں میں وہ تراویح کے بعد وہاں کھڑے ہو جاتے، کیا یاد ہے اس حافظ جی کو، کیا بھی یاد ہے، اس نے خود یاد نہیں رہتا، خود قرآن پڑھنے نہیں آتا، لیکن جو ہے اس طرح کے کامنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ سب کام مت کرو، اس کے لیے رمضان نہیں آتا ہے۔ رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنی مغفرت کرا سکیں، رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ دنیا کچھ ہو جائے، دنیا چلی جائے بھاڑ میں سمجھیے، لیکن آپ جو ہے اپنے آخرت کی فکر کرو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ ہمارا ایک ٹارگٹ، ایک مشن، امام یحییٰ بن یحییٰ اللہ اسی کی طرح کہ جو ہمارا مشن ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، جنت حاصل کرنا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، آپ اس فکر میں رہیں گے تو اللہ آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ تو اس فکر میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بولے بھائی نہیں ایسے ہی بس زندگی گزار دیں گے؟ میرے دوستو یہ رمضان ہمارا کچھ خاص ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک دو باتیں بتلا دیتا ہوں، اس رمضان میں آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ کرانے کے لیے تیار ہیں؟ بولے بھائی سب لوگ، عمل بتلا رہا ہوں، آج ذرا چھٹی بھی ہے، ایک دو منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لوگ بھی زیادہ سن لیجیے، یہ بھی ایک اتفاق ہے، شاید کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے اور جو ہے آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ عمل کریں گے؟ آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ یہ ہمارا اسپیشل رمضان ہونا چاہیے، گئے سال سے الگ۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے 40 دن تک، آج سے شروع کریں گے تو عید تک 40 دن ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک 4-5 دن آگے پیچھے، جس انسان نے 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت نمازیں پڑھی۔ تکبیر اولیٰ بولے تو جب مؤذن صاحب اقامت بولیں گے، اور اقامت بولنے کے بعد جب میں اللہ اکبر بولوں گا، یعنی کہ امام صاحب، چاہے آپ جس مسجد میں گئے تو امام صاحب جو پہلی مرتبہ تکبیر بولتے ہیں نا اللہ اکبر، اسے تکبیر اولیٰ بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا، 5 وقت کی نمازیں، تو 2 چیزوں سے اللہ اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 چیزوں سے اللہ اسے بری کر دیتا ہے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے جہنم کی آگ سے۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو آزاد کر دے گا۔ کیا آزاد نہیں ہونا چاہتے؟ ہونا چاہتے کہ نہیں ہونا چاہتے؟ تو آج سے اگر آپ شروع کریں گے تو رمضان جب خطبہ ہوگا اس کے 2-3 دن کے اندر اندر آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک بھی مس کریں گے تو پھر گئے، آپ کو پھر شروع سے کرنا پڑے گا۔ سن لیجیے، لگاتار 40 دن، آج عصر سے شروع کر دیجیے۔ کرنے والے کہ نہیں کرنے والے؟ عمل کرنا، یہ عمل کرنے کا مہینہ آ رہا ہے میرے دوست۔ وہ سب بازو رکھ دو، ادھر یہ وہ کہانیاں، یہ کہانیاں، یہ کھٹے کہانیاں بولتے نہیں، یہ سب بازو رکھ دو میرے دوست، اپنے آخرت کی فکر کرو، چھوڑ دو یہ ساری باتیں، وہ پرانی روش، پرانی راستے، پرانی عادتیں، وہ بیکار کے عادات و اطوار سب گولی مار دو اور اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے رب کو راضی کرنے پر آ جاؤ۔ 40 دن عمل کریں گے 5 وقت میں تو جہنم سے آزادی، اور دوسری چیز ہے براۃ من النفاق، نفاق سے آزادی۔ ایسا انسان منافق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر،
ایسا انسان منافق ہی نہیں رہے گا. تو عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور ایک دوسرا عمل بھی بتلا دیتا ہوں, اگر اللہ نے توفیق دیا تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنا رمضان اسپیشل اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان میں آپ جو ہے حج بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں میرے دوست, رمضان میں حج ہوتا ہے کیا؟ بولے بھائی حج کا مہینہ الگ ہے, ذی الحجہ میں ہوتا ہے, لیکن رمضان میں آپ حج کر سکتے ہیں. اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو آپ جو ہے رمضان میں حج کا ثواب پا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ پھر آپ کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں, وہ تو کرنا ہی ہے اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو. لیکن رمضان میں آپ جو ہے حج کر سکتے ہیں, اور رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب بھی پا سکتے ہیں. حدیث ہے مسلم شریف کے اندر اور بخاری کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام سنان ایک خاتون کو انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جو مدینہ کے اندر ہی ہے. حجۃ الوداع میں جب آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے تو دیکھا کہ وہ مدینہ کے اندر ہی تھی. تو پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ حج کو نہیں گئی تھی؟ کہا کہ نہیں, میرے پاس سواری نہیں تھی, میرے گھر میں 2 ہی اونٹ تھے, ایک پر میرے شوہر گئے اور دوسرا پر وہ گھر کے کام کاج کے لیے تھا, اس لیے میں نہیں گئی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, ایسا کرنا ہے کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا, وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے نا تو رمضان میں عمرہ کرو. شوال میں, وہ رجب میں, وہ پتہ نہیں کب لوگ جاتے, محرم میں, یہ سب بیکار بات ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ ربیع الاول میں, یہ سب کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت اگر ہے تو رمضان کے مہینے کی ہے کہ آپ جو ہے رمضان میں اگر عمرہ کریں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے. اور جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ثواب ہے. اللہ اکبر. تیسرا اور آخری کام جو ہم کو اور آپ کو اس رمضان میں کرنا ہے, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے تو نہیں بتلاؤں گا. میرے دوستو, ہم آپ کی آخرت کی بھلائی چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی جماعتی بھائی ہیں سب جنت کے اندر ایک ساتھ رہیں, ہم بھی رہیں, آپ بھی رہیں, اور اسی طرح سے مجلسیں لگتی رہیں. چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ بولیے بھائی, رمضان کا مہینہ آنے والا, اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین. دیکھیے رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ افطاری کے وقت میں, رمضان کے ڈے میں, رمضان کی نائٹ میں, تینوں باتیں, ان اوقات میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین اس اوقات میں ایک دعا کو قبول کر لیتا ہے. افطاری کے وقت میں ایک دعا کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. تو آپ کو جو بھی پریشانی ہے, سنیے میں آپ کی خیر اور بھلائی کرتے ہوئے بتلا رہا ہوں. 30 رمضان ہوتے ہیں نا, 30 روزے, آپ جو ہے ایک دعا اپنے لیے فکس کر لو کہ پہلے روزے کو میں یہ مانگوں گا, دوسرے روزے کو میں یہ مانگوں گا, 10 دعائیں مانگو, کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور قبول ہوگی. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر آپ کو اولاد چاہیے, دکان چاہیے, کاروبار چاہیے, جو بھی چاہیے, 30 روزے کے لیے آپ خاص کرو, پہلے سے پلان بنا لو, میں یہ دعا کروں گا, میں وہ دعا کروں گا, میں یہ مانگوں گا اللہ سے, میں وہ مانگوں گا. اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ آپ کی دعا کو ضرور بے ضرور قبول کر لے گا اور جہنم سے بھی آزاد کرے گا. تو عمل کریں گے یا نہیں عمل کریں گے؟ تو میرے دوستوں, پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر عبادتوں کو انجام دینے سے ہماری مغفرت ہوگی. رمضان مبارک, چاند مبارک بولنے سے مغفرت نہیں ہوگی. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا, آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کے اوپر, واٹس ایپ گروپ میں لوگ اتنا میسیج کرتے, مبارک ہو, چاند مبارک ہو, رمضان مبارک ہو. یہ رمضان مبارک, چاند مبارک بولنے سے مغفرت نہیں ہوگی. رمضان مبارک, چاند مبارک بولنے سے انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا. سن لیجئے, عبادت کرنے سے جنت کے اندر جائے گا. لوگ بولتے کہ رمضان کے مہینے میں جو مر گیا جنت کے اندر. کتنی جھوٹی بات ہے, غلط بات ہے یہ. رمضان میں تو غیرہ بھی مرتے, کافرہ, مشرکہ, بے نمازی سب مرتے, تو کیا سب جنت کے اندر؟ جھوٹی بات ہے یہ. روزہ رکھ کر کے اگر کوئی انسان مرا تو سیدھا جنت کے اندر. سن لیجئے, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو. شوال کے مہینے میں روزہ رکھا, مر گیا, سیدھا جنت کے اندر. رمضان کے مہینہ نہیں ہے, روزے کی حالت میں جو انسان مرے گا سیدھا جنت کے اندر. ضرور بھی ضرور جنت کے اندر جائے گا. حساب کتاب ہوگا, ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جنت کے اندر جائے گا. کب؟ روزہ رکھ کر کے مرے گا تب. تو عمل کیجئے, مبارکبادی کے پیچھے مت پڑو. رمضان مبارک, اور وہ ہر روزے کے لیے الگ الگ مبارکبادی دے رہے. ایک پوسٹ میں نے دیکھا, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو انسان رمضان کی پہلی مبارکبادی دے گا, خوشخبری دے گا, بشارت دے گا,
رمضان کی پہلی بشارت دے گا وہ سیدھا جنت کے اندر. یہ حدیث ہے، بول کے تھا استغفر اللہ. تب تو روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، رمضان کی خالی بشارتیں دو، جنت کے اندر جاؤ. تو یہ سب جھوٹی بات ہے میرے دوست. اس سب کہانیوں کے پیچھے مت پڑو، عبادتوں کو انجام دو، اللہ کو راضی کرو، روزے رکھو. تو میرے دوستو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی. اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ روزہ رکھنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہی ہوگا. لوگ آج کل کے لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھوکے رہیں گے تو مر جائیں گے، اگر ہم شوگر والے ہیں روزہ رکھیں گے تو میرا شوگر ڈاؤن ہو جائے گا، ایسا بولتے. ان تمام سوالوں کا جواب میں سائنس کی روشنی میں اگلے خطبہ جمعہ میں دینے والا ہوں کہ اللہ نے روزہ کو کیوں فرض کیا ہے، کیا اس کے اندر کچھ نقصان ہے یا صرف اور صرف فائدہ ہی ہے. روزہ اور میڈیکل سائنس یہ اگلے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے. تو اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.